قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا تسبوا اصحابی فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ۔ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا خبردار میرے صحابہ دے بارے کوئی گل کر، کوئی لنگورنی اٹھ کے لنگورنی تے صدیق اکبر دے بارے گل کرے، ہاں جی، تو فرمایا خبردار میرے صحابہ دے بارے گل نہیں کرنا۔ لا تسبوا اصحابی فلو ان احدکم، فرمایا تہاڈے وچوں کوئی بھی قیامت تک انفقا مثل احد ذهبا، تہاڈے وچوں کوئی بھی بندہ اٹھ کے احد پہاڑ جتنا سونا بھی خرچ کر دے تو ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ، صحابہ جڑا ادھا کلو یا 1 کلو راہ خدا وچ خرچ کیتے نا جو تے گندم، تہاڈا احد پہاڑ جتنا سونا بھی راہ خدا وچ خرچ کیتا او دے برابر نہیں ہو سکتا۔ عن عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ اللہ اصحابی، اللہ اللہ اصحابی، 2 باری حضور نے فرمایا لا تتخذوا اردا بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم ومن آذاهم فقد آذانی ومن آذانی فقد آذ اللہ ومن آذ اللہ فیوشک ان یاخذهم۔ اللہ اللہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ، اللہ اللہ اللہ، ہاں اللہ اللہ، بس اصحابی، فرمایا اللہ کو ڈرنا اور اللہ کو ڈرنا میرے صحابہ دے بارے۔ پھر دوبارہ حضور نے فرمایا اللہ اللہ، کیوں جی اے مولوی دس سکتا ہے تھے ہاں کیوں ہے، ویسے تو اللہ ہو ہی ہوتا، مولویوں نے کمپیوٹر سکھاؤ تاکہ انہوں نے بھی نہ پتہ لگے بھئی اللہ ہاں کے تے پڑھنا تے اللہ ہو کے تے پڑھنا تے اللہ ہی کے تے پڑھنا، کیونکہ مولویوں نے گل آندھی نا، جب تک لفظ خاتم النبیین غلط پڑھنا نہ آوے تو بندہ ترقی تو نہیں نہ کر سکتا، جب تک کل واللہ پڑھنی نہ آوے تو بندہ پھر زمانے دی دوڑ تو نہیں نہ شامل ہو سکتا، بندے نو کل واللہ پڑھنی نہ آوے تو کہتے مولوی بھی یہ جو پیدا کرو مسیطوں میں اللہ اللہ صحابی، فرما اللہ کو ڈرو، اللہ کو تسی ڈرنا میرے صحابہ دے بارے کی، لا تتخذوا اردا بعدی، فرمایا میرے دنیا تو تشریف لے جانے تو بعد میرے صحابہ نو تانو تشنیع دا نشانہ نہ بنانا۔ اللہ اللہ اصحابی، اللہ اے ضربہ بھی لائیاں ہوندیاں نا، اللہ اللہ اصحابی لا تتخذوا بعدی اردا۔ آگے حضور نے کیا فرمایا فمن احبہم فبحبی احبہم، فرمایا قیامت تک جنہیں میرے صحابہ نہ محبت کی تھی وہ تو میری وجہ تو کی، میں کہتا ہوں نا اسی صحابہ نو بھی منیا تے حضور دی وجہ سے، فرمایا فمن احبہم فبحبی احبہم، فرمایا میرے محبت دی وجہ تو او انہاں نال محبت کرے گا کیونکہ میرے جے صحابہ ہوئے، فمن ابغضہم فببغضی ابغضہم، تے فرمایا قیامت تک جنہیں انہوں نے دشمنی رکھی، بغض رکھیا، دعوت رکھیا، انہیں تو میری وجہ تو انہوں نے دعوت رکھی، میرے صحابہ نہ تو پہلے میرے نال دعوت رکھی بعد تو انہوں نے رکھی، ہاں جی یہ میرے آقا نے فرمایا، کیوں جی ہاں فرمایا میرے محبت دی وجہ تو انہوں نے محبت ہے، جنہوں نے بغض کیتا انہیں میرے نال پہلے کیتا تو پھر انہوں نے کیتا، ومن آذاہم فقد آذانی، آہا فرمایا جنہیں انہوں نے دکھ دیتا انہیں تو میں نے دکھ دیتا، ومن آذاہم فقد، اور من آذانی فقد آذ اللہ، فرمایا جنہیں میں نے دکھ دیتا انہیں تو رب نے دکھ دیتا، کیوں جی وڈیاں کرسیاں تے بیٹھ کے اللہ کو بھی ایذا ہوتی ہے، میں نے کہا ہوتی ہے جب اس کے حبیب کو ایذا ہو جائے، جدو انگریزاں دے اینکا لا کے دین پڑھے ہوئے تو پھر ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ بھی سمجھ نہیں آتا، ہاں جی اچھا اللہ کو بھی ایذا ہوتی ہے، میں نے کہا جی ہوتی ہے نا، دیکھیں نا ہوتی ہے، رسول اللہ نے فرمایا ومن آذانی فقد آذ اللہ، کیوں جی ومن آذانی
وقد آز اللہ، فرمایا جنہیں مینوں دکھ دیتا انہیں رب نو دیتا، ومن آز اللہ فیوشک ان یاخذہ، فرمایا پھر سن لوے وہ بندہ اعلان بھی کہ جنہیں رب نو ایذا دتی ان قریب رب نو اپنے شکنجے چین لے آئے گا۔ کیوں جی چینی تے آئے کھڑے نا، مسلمانہ دے برکے لواندے سن، نقاب، کتیاں نو بھی نقاب پوا دیتا، وہ کتنا ڈاڈا ہے، بکریاں نو بھی نقاب پوا دیتا۔ تسی مسلمانہ بچیاں دے نقاب اتار دے سن، یہ کیا ہے؟ میں نے کہا اب کیا ہے؟ ہاں جی اب کیا ہے؟ ان بطش ربک لشدید انہ هو یبدئ و یعید وهو الغفور الودود فکلا اخذنا بذنبہ فمنهم من ارسلنا علیہ حاصبا ومنهم من اخذته الصیحة ومنهم من خسفنا بالارض ومنهم من اغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون۔ اللہ کسی پر ظلم نہیں فرماتا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ہر ایک کو گناہ کی وجہ سے پکڑا، ہم نے ہر ایک کو، کسی نے فرمایا اسی ڈبو دیتا دریا وچ، کسی تے چیخاں آ گئیاں، کیوں جی ہر ایک نو اسی پکڑیا، تے فرمایا اللہ نے کسی پر ظلم نہیں کیا، وہ تو خود ظالم تھے۔ فارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین، فرمایا اسی انہوں تے طوفان بھی بھیج دیتے، فارسلنا علیہم الطوفان والجراد، اے ٹڈی بھی بھیج دیتی ہے جڑی سندھ تو چلی ہوئی، بندے بڑھ جاؤ، وہ تو ایک منٹ ہی رگڑ جاڑی تو آڑے خزانے بھی لٹ کے کھا جانی انہیں، فرمایا ہم نے بطور عذاب اس کو بھیجا، والقمل، فرمایا اسی جوہاں بھی بھیج دیتی ہیں۔ فرعون کہنے لگا وما رب العالمین، اور رب کیڑا ہوندا ہے؟ قال فرمایا رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین، فرمایا زمین و آسمان دا مالک وہی رب ہے۔ قال لمن حولہ الا تستمعون، فرعون کہنے لگا اپنے ارد گرد جڑے میتی چمچے بیٹھے ہونے جولی چک، کہنے لگا سن دیو موسیٰ کیوں جی گلا کرنا، اور میرے تو علاوہ بھی کوئی رب ہو سکنا، الا تستمعون، یہ کہنے سن دیو جی، یا مولوی کیوں جی تقریرہ کرنا، اے ویکھو جی اسی تو پہلی باری سنی۔ فرعون بھی کہنے لگا میں تو پہلی باری سنیا رب العالمین بھی ہوتا۔ قال الا تستمعون، کہندا سن دے نہیں تسی، اے نویں گل سنو، جناب موسیٰ جی کہ نویں گل کیتی کھڑے کہ جی رب العالمین بھی ہوندا، تے آپ نے فرمایا ہاں ہوندا، ہاں ہوندا، کیوں جی تے جڑے ہوندے نا جھولی چوک، سمجھ آئی، اور جڑے ہوندے جھولی چوک تے جڑے ہوندے سیاسی وابستگی والے، انہاں نوں پھر ناموس رسالت چھڈ کے تے اپنے لیڈر ہی نظر آندے ہوندے، انہاں نوں اپنی جماعتاں ہی نظر آندیاں ہوندیاں، انہاں نوں پھر اپنی ملازمتاں ہی نظر آندیاں ہوندیاں، انہاں نوں پھر اپنے ادارے نال وابستگی نظر آندی ہوندی، ہاں انہاں نوں پھر سامنے، میں ایک گل ہمیشہ پڑھ کے عجیب لگدا ہے بھائی، جناب ہارون نبی تے ساری امت وچ جو سونے تے افضل تے اعلیٰ ہوندے نا، جناب ہارون کھڑے موسیٰ علیہ السلام تے طور پہاڑ تے گئے، جناب ہارون کھڑے تے سامری سنیارا سی تے انہیں جناب او بچڑا سونے دا بنا کے وچ جناب جبریل علیہ السلام دے گھوڑی دی جڑا تو او پیراں دی مٹی پا دیتی، او بڑا شروع کر دیتی، او بچہ جی میں بڑا کردا ہے، تے او سامری کہنے لگا اے تہاڈا خدا ہے، تو جب بس اتنی گل کرن دی لوڑ سی، جناب نبی ہارون کھڑے رہ گئے، پوری قوم بچڑے کے جھوم گئے، پوری قوم۔ میں گل کردا ہوں نا کہ اسی حضور دیاں شانہ بیان کرنے ناموس رسالت اگر کسی نو سمجھ نہ آوے نا، یہ تو بڑی دور والی بات ہے نا جناب۔ ہر کرا روئے بہبود نبود دیدن روئے نبی سود نبود، مولانا روم فرماندے جی دی فطرت گندی ہوئے نا او تے نبی نو ویکھ کے بھی نہ منیا، جنہاں دیاں فطرتاں گندیاں انہاں نال تے ساڈی گل ہی کوئی نہیں۔ جناب ہارون کھڑے ادھر بچڑا بڑا کر رہا، وچھا کیوں جا باں کرنا بندے نو ویسی، تے پوری قوم بچڑے کے جھک گئی نبی نو چھڈ کے۔ جدو قوم دے مزاج ہو جان نا خراب، ہاں جی چوں شوت اندیشہ ہے قوم خراب، اقبال کہندا ناسرا گردت بدستش سیم ناب، اقبال کہندا جس ویلے قوم دے مزاج خراب ہو جان نا، انہاں دے ہاتھ وچ سونا بھی دیو تو مٹی ہو جاندا۔ میرت اندر سینہ اش قلب سلیم در نگاہ او کج آیت مستقیم، اقبال کہندا جس ویلے قوم دے مزاج خراب ہو جان انہاں دے سینے وچ قلب سلیم مر جاندا، انہاں دی نگاہ وچ سیدھی چیز بھی ٹیڑھی نظر آندی۔ سیما ہے کہ سودم بردر غیر، اقبال کہندا جڑیاں پیشانیاں غیراں دے در تے گھس جان نا، رگڑیا سجود بو ذر و سلمان عید، انہاں کولو پھر سلمان فارسی
تو جناب ابو ذر غفاری جیسے سجدے نہیں ہو سکتے ہاں انہاں دیاں ہاں انہاں دی پھر سجدے جڑیاں پیشانیاں غیراں دے دراں تے جھک جان کدی جناب کونسلر دے در تے جھک جائے کدی ایم پی اے دے در تے جھک جائے کدی ایم این اے دے در تے جھک جائے جدوں حضور دی گل آوے کہے اور سارا ٹھیک ہے لیکن دنیا میں تے رہنا بھی تے ہے نا تے میں کہا صحابہ پھر دنیا تے نہیں رہے کہ رہ ہی نہیں تو اپنے گھر میں نہ رہ سکیا انہاں تو مدینہ پاک تو نکل کے سپر پاوراں نوں الٹا دیتا تو اپنا گھر نہ چلا سکیا غیراں دے در تے سجدے کیتے بغیر تو اپنا گھر نہ چلا سکیوں تے تو گلاں بڑیاں بڑیاں صحابہ دے بارے کرنا